موت مقدر ہے بھائیو، چلے جانا ہے، ہر کوئی چلا جاتا ہے۔ ماں باپ کا مر جانا بہت بڑا صدمہ ہے۔ صدمے تو لوگ بھول جاتے ہیں، نقصان بہت بڑا ہے، اس نقصان کی تلافی کوئی نہیں۔ یہ ایسا نقصان ہے ساری دنیا کے خزانے مل کر اس کی تلافی نہیں کرتے۔ جب کسی شخص کی ماں مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، جس کی وجہ سے تیرا خیال کرتا تھا وہ مر گئی، اب تو اپنے عمل کو ٹھیک کر تاکہ تیرے عمل کی وجہ سے میں تیرا خیال کرتا رہوں، تیرا اکرام کرتا رہوں۔ یہ مائیں ایسی چیز ہے، باپ ایسی چیز ہے۔ لا تقل لهما اف، اف ہماری زبان میں ہے جو ماں نے بلایا باپ نے بلایا یہ جو ناگواری کے ساتھ ہے یہ وہ اف ہے، اس پر سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ وہ جو مستقل نافرمان ہو اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا صدقہ قبول نہیں ہے۔ یہ منفی پہلو بتایا، مثبت پہلو، ہمارے نبی جنت میں تشریف لے، آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، آواز آ رہی ساری جنت، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے، کس کی آواز ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ نعمان ان 6 آدمیوں میں ہیں جنہوں نے نبوت کے 11ویں برس میں ہمارے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑا تھا، مینا کی وادی میں، 6 کے چھٹے نعمان بن حارثہ۔ تو وہ آپ نے کہا وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، جنت میں آواز کہاں سے آ رہی؟ تھوڑے سے مجمع کو سنانے کے لیے اتنا بڑا اسپیکر ہے، عورتوں کو سنانے کے، مردوں کو سنانے کے لیے یہ اتنا بڑا اسپیکر لگا ہوا ہے۔ نعمان کے پاس کون سا اسپیکر ہے کہ وہ مدینے میں قرآن کھول کے پڑھتا ہے، 7 آسمان کو چیرتی ہوئی آواز ساری جنت میں گونجنے لگ جاتی۔ تو فرشتوں نے کہا جی ماں کے فرما بردار ہیں، اس صلے میں ان کی تلاوت ساری جنت میں گونجتی۔ وہ ماں کے کیسے فرما بردار تھے؟ وہ اپنی ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے۔ ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں میری ماں کی خدمت کر، میں فارغ نہیں تو کر، اس کے ذمے نہیں، جس کے ذمے وہ کہتا میں فارغ نہیں، جس کے ذمے نہیں اس کو رگیتا ہے کہ تو کر۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کے لیے سالن خود بناتے تھے، آٹا گوندھ کے روٹی خود بناتے تھے، پھر نوالے بنا بنا کے ماں کو کھلاتے تھے، پھر اس کو تیل لگاتے، پھر کنگھی کرتے، پھر جوئیں نکالتے، پھر نوکر کی طرح کھڑے ہو کر اس کے حکم کو سنتے تعمیل کرتے۔ جب کوئی ماں حکم سناتی وہ سمجھ میں نہیں آیا تو دہراتے نہیں تھے، اماں کیا کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ذرا پھر سے باہر نکل کر بیوی کو باہر بلاتے، پھر اپنی بیگم سے پوچھتے میری ماں نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے سب سے زیادہ ماں کے فرما بردار، ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرب میں کٹھے کھانے کا دستور ہے، کٹھے، الگ الگ پلیٹوں میں نہیں، آج بھی کٹھے کھاتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، اور ویسے ان کی ماں کی خدمت سارے مدینہ میں مشہور تھی۔ ایک دن کسی نے کہا آپ ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند اور میں کھا کر اللہ کا مجرم بن جاؤں، میں اس لیے ماں کے ساتھ روٹی نہیں کھاتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصاب، قصاب، قصائی، ہماری پنجاب میں قصائی، یہ گوشت کاٹنے والے، بیچنے والے، کہ وہ تیرا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں؟ فلاں بازار، یہ نام، بڑے حیران کہ قصائی موسیٰ کلیم کا ساتھی۔ بازار گئے، ایک قصائی گوشت بیچ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اور قصائیوں کی طرح شام ڈھلی، گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکایا، گھر کو چلا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے، جب وہ گھر میں جانے لگا میں آ جاؤں، اس نے پہچانا نہیں، کہا آ جاؤ۔ دونوں اندر، اس نے جا کے گوشت کاٹا، ہانڈی پہ دھرا، ہانڈی کو چولہے پہ دھرا اور اس کو
پکانا شروع کیا، پھر آٹا گوندا، روٹی پکائی، سالن پکایا، تھالی میں ڈالا، اٹھا کر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی بالکل بوڑھی ضعیف، اس کو کندھے کا آسرا دے کے بٹھا کر نوالے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالتا رہا۔ جب وہ اس نے کا پیٹ بھرا تو اس نے اشارہ کیا بس، تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے، میں صبح جب دکان پہ جاتا ہوں تو اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، جب آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اس کو لٹا رہے تھے؟ کہا جی یہ ماں ہے، مائیں تو ماں ہی ہوتی ہیں، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ میں کہاں، کتھے موسیٰ کتھے کسائی ہے؟ یہ ماں ہے بھائی، یہ ماں ہے۔ جب یہ ماں باپ جب مر جاتے ہیں تو یہ وہ سرمایہ ہے جس کی کوئی واپسی نہیں ہے۔ مر تو سب نہیں جانا ہے، پوچھ کا مقام ہے، کوئی نہیں ٹھہرا، ہر ایک کے لیے یہاں جانا ہی طے ہے۔